معانی مفسرین نے ذکر فرمائے تو نبی کا معنی جس منصب کے ساتھ جڑ جائے اس منصب پہ فائز ہونے والی ہستی کو پروردگار نے منصب نبوت ازل سے ہی عطا فرما دیا. اسلام میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو کسبی کہا جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو وہبی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ولایت کسبی چیز ہے. قطبیت و ابدالیت اور غوثیت کے مناصب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کسبی ہیں. کسبی کا مطلب انسان اپنی ریاضت عبادت کے ساتھ ان منصب کو حاصل کر لیتا ہے. ایک شخص جب عبادت اور ریاضت میں آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو متقی کا درجہ عطا فرماتا ہے. وہ آگے بڑھے تو ولایت کا درجہ ملے, اس سے آگے بڑھے تو قطبیت کا درجہ ملے, اس سے آگے عبادت اور ریاضت میں بڑھتا جائے اللہ اس کو ابدالیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جتنے بھی مناصب ہیں یہ اس لیے کسبی ہیں, اس میں بندے کی اپنی محنت, اپنی ریاضت, اپنی عبادت شامل حال ہوتی ہے. ایک انسان جب اللہ کی عبادت میں, فرائض کی تکمیل میں, حقوق العباد کی تکمیل میں آگے بڑھتا جائے, پھر نوافل کی تکمیل میں آ جائے, اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا جائے, تو اس کو عبادت ریاضت کی بنیاد پر یہ مناصب ولایت, قطبیت, ابدالیت, غوثیت کے عطا کر دیے جاتے ہیں. لیکن کچھ مناصب وہ ہیں جو عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتے, وہ محض فضل خداوندی سے حاصل ہوتے ہیں. اور ان مناصب میں ایک منصب نبوت کا ہے, دوسرا منصب رسالت کا ہے, تیسرا منصب مرسلیت کا ہے. نبی عمومی طور پر اسے کہتے ہیں جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہوتا, اور رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہو. اور یہاں اللہ رب العزت نے اس کو صحیفہ عطا کر دیا. اور مرسل وہ اعلیٰ 4 انبیاء جن کو اللہ نے اسپیشل کتابیں عطا کی, جس کے اندر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو توریت ملی, داؤد علیہ السلام ہیں جن کو زبور ملی, عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو انجیل مقدس ملی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے سب سے اہم اور کامل ترین کتاب قرآن مجید عطا فرما دی. تو گرامی حضرات, پروردگار نے جو یہ مناصب عطا کیے انبیاء اور رسول کے, یہ انبیاء کرام اور رسول اعظام اپنی عبادت اور ریاضت سے نہیں بنے. اللہ نے جن کو نبی اور رسول منتخب کر دیا, پروردگار نے ازل سے ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کے تاج کو سجا دیا. پروردگار نے عالم ارواح میں ایک اجتماع کیا جس میں ساری روحوں کو جمع کیا اور سب سے خطاب کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا, ہاں یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. اور یہ وہ اجتماع تھا جس میں سارے یہاں شریک ہوئے, سارے اللہ کی ربوبیت کا اظہار کر رہے تھے, ان میں ہم بھی شامل تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا اجتماع بھی عالم ارواح میں کیا جس میں غیر نبی اور رسول کو آنے کی اجازت نہ تھی. پروردگار نے انبیاء رسول اعظام کی روحوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ اور ایک کانٹریکٹ ان سے کیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے سارے نبیوں سے پکا وعدہ لیا, میثاق مضبوط عہد کو کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ فرماتا ہے انبیاء کرام, اے رسول اعظام, ہم تمہیں یہ منصب رسالت و نبوت دینے لگے ہیں, لیکن ہم تم سے ایک معاہدہ چاہتے ہیں, ہم تم سے ایک کانٹریکٹ چاہتے ہیں, ہم تم سے ایک وعدہ چاہتے ہیں, ہم تم سے میثاق چاہتے ہیں. وہ میثاق وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب اور حکمت کی دولت عطا فرماؤں گا اگر تمہاری رسالت اور نبوت کا دور چل رہا ہو. ثم جاءکم رسول, پھر میرے محبوب تشریف لے آئے, مصدق لما معکم, جو تمہاری بھی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے انبیاء, اے رسول اعظام, مجھے بتاؤ اگر میرے محبوب تشریف لے آئے کیا تم میرے محبوب پر کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لے آؤ گے؟ پروردگار نے حکمی طور پہ ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول
مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ فرماتے تم سب نے اپنا اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا ہے اور دین میں ان کی مدد بھی کرنی ہے. زندہ آباد. جب زندہ آباد زندہ. جس وقت پروردگار نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تو سارے انبیاء کی روحوں نے پکار کے کہا، رب قدوس نے ان سے سوال کیا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میری اس بات پر مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. سارے انبیاء، جناب آدم علیہ السلام بھی ہیں، جناب شیس علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں. 1,24,000 انبیاء، 313 رسول اعظام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اگر تیرے محبوب تشریف لے آئے ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے ان پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوئی، اقرار بھی کرنے والے انبیاء ہیں، لیکن اللہ فرماتا فشہدو، اس بات پر میرے ساتھ گواہیاں دو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. پھر گواہیاں بھی سارے انبیاء دے رہے ہیں. جب انبیاء کرام کی گواہیاں آ گئی تو کلام ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پروردگار فرماتا ہے سارے انبیاء گواہیاں دے چکے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، فشہدو، سب گواہیاں دو. جب سب نے گواہیاں دی اللہ فرماتا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، پروردگار بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کی رسالت اور نبوت پہ گواہی دی. یہ وہ رسالت و نبوت ہے جس کا منصب پہلے کسی نبی کو نہ مل سکا. گرامی حضرات، عالم ارواح میں ان سارے نبیوں سے عہد لینے کے بعد پروردگار نے سب کو ترتیب سے بھیجا. حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کی رسالت کے وقت میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی رب قدوس نے ان سے وعدہ لیا، ان سے عہد لیا تاکہ سارے نبیوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اگر اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو رب قدوس نے اپنے محبوب کی وجہ سے تخلیق فرمایا ہے. گرامی حضرات، پھر سلسلہ نبوت جاری رہا، انبیاء کرام آتے رہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول اور نبی ٹھہرے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور مکہ مکرمہ میں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد تھے، وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جو سارے نبیوں کا امام بن کے تشریف لائے. اور پھر جو اقرار اللہ نے کیا تھا اس کا اظہار بھی اللہ نے کروایا. وہ معراج کی رات سارے انبیاء سرکار کے مقتدی ہیں، ہمارے آقا امام بن کر بتا رہے ہیں. رب قدوس نے سارے نبیوں سے مقام بھی اعلیٰ ہمارے آقا کو عطا فرمایا. اور رب قدوس نے ارشاد فرما دیا محبوب بھیجا ہم نے سب سے آخر میں ہے، مرتبہ سب سے زیادہ عطا فرما دیا. پہلے انبیاء کسی قبیلے قوم کے لیے بن کے تشریف لائے، وہ ایک قوم کے لیے نبی، ایک قوم کے لیے رسول، ایک قبیلے کے لیے. اور یہ بات انجیل مقدس میں لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اپنی بیٹی لے کر کے، دعا کر دیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا، انجیل مقدس سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں، میں تمہاری بیٹی کے لیے دعا نہیں کر سکتا اس لیے کہ تمہاری بیٹی بنی اسرائیل میں سے ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب باری آئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، جتنے بھی ہیں، سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے.
یہ موت اور زندگی، جو لوگ کہتے ہیں نبی بھی فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں آپ حقیقت سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ فرماتا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی مخلوق بنایا، زندگی کو بھی مخلوق بنایا۔ موت مخلوق ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں ہر مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ موت بھی میرے آقا کے در کی لونڈی ہے، اللہ نے ہر مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، اور پھر ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو شریعت عطا فرمائی، پروردگار ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کی یہ شان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے وہ نعمتیں ہم نے منتخب کر دی، وانعمت علیکم، ہم نے تمہارے لیے انعامات اور احسانات کیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتا ہے بطور دین اگر میں نے کوئی تمہارے لیے پسند کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ گرامی قدرات، اسی طرح خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 100 آیات میں پروردگار نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت، یہ حدیث سے بھی ثابت، یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ گرامی قدرات، اسی طرح پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر ختم نبوت کا ذکر فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت خود فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے لوگوں کی مثال، انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا، خوبصورت بنایا، لوگ اس کو مشاہدہ کرنے آئے، دیکھنے آئے اور سوال کرتے ہیں اتنا خوبصورت محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جتنے نبی آتے گئے ان کی شریعتیں منسوخ ہوتی گئیں۔ آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری شریعتیں منسوخ کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کی شان یہ ہے، نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی، نہ آپ کی کتاب منسوخ ہوگی، قیامت کی صبح تک اگر کسی نبی کا کلمہ چلے گا تو وہ آمینہ کے لال کا کلمہ چلے گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ حق جاریہ زندہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت کی صبح تک کسی اور نبی کا سکہ نہیں چلے گا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ تو رب قدوس نے شان بھی سب سے اعلیٰ عطا کی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہمارے آقا کا مہتاب آج بھی چمک رہا ہے، اور یہ آسمان کے سورج سے بھی بڑھ کر اس کی کرنیں آج پوری کائنات کو روشن کر رہی ہیں، انوار و تجلیات کے فیض و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ گرامی قدرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ جھوٹے نبی اٹھے، جن میں مسیلمہ کذاب بھی ہے، طلیحہ بن خیلت بھی ہے، اسود انسی بھی ہے، اسی میں سجا بنت حارث خاتون بھی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اجماع امت کیا ہے؟ صحابہ کرام میدان عمل میں اترے، ابوبکر صدیق نے قانون توڑا، قانون یہ تھا کہ بدری صحابی کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، آپ نے اس قانون کو توڑ کے کہا عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، ہر صحابی میدان عمل میں اترے۔ پھر صحابہ اترے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، حضرت وحشی نے اپنے نیزے سے اس کو ختم کیا، 750 حافظ قرآن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے، 1200 صحابہ نے اس مقام پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان پیش کر کے مہر ثبت لگائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا، اجماع امت سے صحابہ نے جانیں دے کر بتا دیا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں۔
گرامی قدرات، مرور وقت کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے اس برِ صغیر کے اندر. جس وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے، برطانوی حکومت نے قبضہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا. لیکن گمراہ کرنے کے حوالے سے مسلمان اتنی جلدی تو گمراہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے ایک چال کھیلی کہ اسلام کا استعمال کر کے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، حدیث پڑھ کے گمراہ کیا جائے. ایک شخص کو بنایا، جس شخص نے کتابیں لکھی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے پہلے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں کرسچن اتار ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، وہ عیسیٰ جنہوں نے آسمان سے اترنا ہے وہ میں ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، جو مہدی نے آنا وہ میں ہوں. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے نبوت کی تقسیم کی. اس نے کہا ایک وہ نبی ہوتا ہے جو شریعت والا، ایک ہوتا ہے غیر شریعت والا. لہذا جو شریعت والا نبی ہے وہ آنا بند ہو گیا، جو غیر شریعت والا نبی ہے وہ آنا ابھی بھی باقی ہے. لہذا اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں. اس نے نبوت کی اقسام کی، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوئے، اس کے قریب ہوئے. یہ سارا انگریز کا بنایا ہوا وہ پروگرام تھا. بالآخر 1909 میں اس نے دعویٰ کیا میں ہی محمد ہوں. جو باتیں ان سے رہ گئیں ان کی تکمیل کے لیے رب نے مجھے نبی بنا کے قادیان میں بھیجا ہے. نعوذ باللہ. جب جھوٹے نبی کا دعویٰ ہوا، انگریزوں کی حکومت ہے اور پیچھے سے ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. اقبال نے بھی پھر اس مقام پہ قادیان کے خلاف لکھا، مرزا قادیانی کو جھنجھوڑا اور لوگوں کو کہا ایمان والو اپنے تخیلات کو محفوظ رکھنا. انگریز چاہتا یہ ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ جو پروگرام بنایا گرامی قدرات، پھر ہمارے اسلاف اٹھے. پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار نے سیف چشتیائی کتاب لکھی. جہاں مینار پاکستان ہے وہاں آئے. 2 لاکھ کے اجتماع میں لاہور میں اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی رہتا تھا. آپ نے چیلنج کیا آؤ میرے سامنے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. مباہلے کا چیلنج ہوا. غلام احمد قادیانی بھاگ گیا. مرزا کہنے لگا کہ ان کے پاس جنات ہیں، یہ جنات سے بیٹھ کے سورہ فاتحہ لکھوائیں گے. چونکہ آپ نے چیلنج کیا کہ آؤ بیٹھ کے سورہ فاتحہ لکھتے ہیں، جو صحیح لکھے گا وہ حق پر ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نہیں جی نہیں، ہم اس طرح نہیں، ہم تفسیر لکھیں گے دونوں بیٹھ کے، جس کی صحیح ہوگی وہ حق پہ ہوگا. تو پیر میر علی شاہ فرماتے تم آؤ تو صحیح، ہم کاغذ قلم رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہی حق پہ ہوگا. جب آپ نے یہ چیلنج کیا تو مرزا بھاگ گیا. اس نے کہا کہ ان کے پاس جنات ہیں، یہ جنات کی مدد سے لکھوائیں گے. آپ نے فرمایا ظالم لعین، تو کہتا ہے میں نبی ہوں اور نبی کے سامنے جنات کی کیا مجال ہوتی ہے. آپ نے دعویٰ کیا اگر آج مرزا آتا یا تو مر جاتا یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور توبہ کرتا. گرامی قدرات، پھر ان کے 2 گروہ ہیں جو بنیادی طور پر ربوی اور لاہوری گروپ کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے اپنے ایک عجیب نظریات تخیل کیے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کسی نہ کسی طرح یہ اٹریکٹ کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے ہم عقیدہ ختم نبوت کا پرچار بھی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہم اپنے عقائد کو مضبوط بھی رکھیں. ہمارے اسلاف اور بزرگ یہی کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص آج بھی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت کرے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کاش میں سرکار کے دور میں پیدا ہوتا، محبوب خدا وضو کا ارادہ کرتے میں سرکار کو وضو کرواتا، محبوب خدا کے نالین اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ آج بھی ممکن ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی براہ راست خدمت کرے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرے، وہ یوں ہی سمجھے جیسے براہ راست سرکار کی خدمت کر رہا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو قادیانی اور وہ لوگ جو کسی اللہ کے نبی کے بعد کسی کو اپنا نبی مانے ان کے ساتھ اپنا تعلق اور روابط نہیں رکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے والمکالمۃ والمجالسۃ، ان سے کلام کرنا، بیٹھنا، ان سے کاروبار، یہ سب چیزیں منع ہیں، اس لیے کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ساری امت کا اتفاق ہے اور 1400 سال سے پوری امت کا اسی پر اتفاق رہا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہم سب کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محبوب آقا سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا